بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 17۔ سمندر کی طرف سے آنے والی دھماکوں کی آواز بند ہو گئی تھی پروفیسر۔ ہواؤں کے طوفانی جھگڑوں میں بھی خاص کمی واقع ہو گئی تھی، البتہ بارش ابھی تک زور و شور سے ہو رہی تھی تو وہ کوئی پریشان کن بات نہیں تھی۔ اصل اور اہم بات یہ تھی کہ سمندر کا پانی اتر رہا تھا۔ قضاء و قدر کی قوتوں نے جزیرے کو ایک بار پھر زندگی عطا کر دی تھی اور اس کے باشندوں کو زندہ رہنے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا تھا۔ لوگوں کے چہروں سے سکون و اطمینان چھلکنے لگا، اور اب کھڑے ہوئے لوگ جو نہ جانے کتنے گھنٹوں سے کھڑے ہوئے تھے آہستہ آہستہ بیٹھنے لگے۔ کچھ جو زیادہ ہی تھک گئے تھے وہ فرش پر لیٹ گئے۔ عورتوں نے اپنی گودوں میں اٹھائے ہوئے بچوں کو آرام سے فرش پر لٹا دیا۔ محل کے دالان میں زندگی کی سرگرمیاں نظر آنے لگیں، اور آہستہ آہستہ بارش بھی رک گئی۔ دھیرے دھیرے سمندر بالکل پرسکون ہو گیا، ہوا معتدل ہو گئی، بادل چھٹ گئے اور کہیں کہیں تارے نظر آنے لگے۔ طوفان گزر چکا تھا اور اب سمندر کی موجیں معمول کے مطابق بہہ رہی تھیں۔ اکیاس، لئیشا نے بڑی دیر بعد مجھ سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہا، تم نے تو اپنی زندگی میں بڑے بڑے خوفناک سمندر طوفان دیکھے ہوں گے، کیا اس سے زیادہ ہولناک طوفان بھی تمہاری نظروں سے گزرا ہے؟ اور اس نے ٹھیک ہی کہا تھا پروفیسر، میری آنکھوں نے اس کرۂ ارض پر عظیم تغیرات کو جنم لیتے دیکھا۔ میں نے بڑے بھیانک طوفان دیکھے تھے، ایسے طوفان جو پوری بستیوں اور پوری آبادیوں کو بہا کر لے گئے تھے، جن کے نتیجے میں زمین کا کلیجہ شق ہو گیا تھا۔ پہاڑوں کی جگہ سمندر اور سمندروں کی جگہ پہاڑ نمودار ہو گئے تھے۔ ایسے طوفان جنہوں نے قوموں اور ملکوں کی تقدیریں بدل کر رکھ دی تھیں۔ لئیشا بیچاری کو بھلا ان طوفانوں کے بارے میں کیا پتہ ہو سکتا تھا؟ اس کے لیے یہی ایک بہت بڑا طوفان تھا جس سے وہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دوچار ہوئی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت قیامت خیز طوفان تھا۔ میں نے لئیشا کے سوال کے جواب میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ میں نے تو ایسے طوفان دیکھے ہیں جنہیں دیکھنے والی کوئی انسانی آنکھ باقی نہ رہ سکی اور کوئی زبان زندہ نہ رہی جو ان طوفانوں کی داستان سناتی۔ ذرا ہی دیر میں ایسا معلوم ہونے لگا گویا کبھی طوفان آیا ہی نہ تھا۔ ہر طرف معمول کے مطابق سناٹا تھا، سمندر اپنی رفتار سے بہہ رہا تھا اور ہوا میں ہلکی خوشگوار خونکی شامل تھی۔ جو قیامت ابھی کچھ دیر پہلے گزر چکی تھی اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ساحل صاف دکھائی دے رہا تھا، جبکہ کچھ دیر پہلے وہ طوفانی سمندر کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد آسمان پر صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ہزارہا پرندوں کی چہکار سے جزیرے کی سرزمین گونج اٹھی تھی۔ رات بھر کے تھکے ہارے کئی لوگ نئی زندگی کے خیر مقدم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اب آہستہ آہستہ اجالا پھیل رہا تھا، اور جب لوگوں کی نظریں سامنے سمندر کی جانب اٹھیں تو حیرت کے مارے بہت سی چیخیں ایک ساتھ نکل پڑیں۔ لوگوں میں غل مچ گیا، وہ حیرت و استعجاب کے عالم میں بری طرح چیخ رہے تھے اور ایک دوسرے کو سامنے کی طرف اشارہ کر کے کچھ دکھا رہے تھے۔ اور تب میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ واقعی پروفیسر، بڑا حیران کن منظر تھا۔ سامنے کی سمت دور سمندر میں جہاں کل رات تک صرف پانی ہی پانی تھا، اب ایک بڑا سا جزیرہ نمودار ہو گیا تھا اور آسمان کی طرف سر اٹھائے کھڑا تھا۔ دور سے یہ سیاہ رنگ کا نظر آ رہا تھا اور ایک چھوٹے سے پہاڑی سلسلے کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ بقام اور لئیشا نے بھی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔
ابھی سورج پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا، مگر اس نئے نمودار ہونے والے جزیرے کے خطوط صاف نظر آ رہے تھے۔ جب دن پوری طرح نکل آیا تو لوگوں نے سب سے پہلے تو پہاڑی محل کے اس حصے کا رخ کیا جہاں رات کے زلزلے کے دوران بڑے زور کا دھماکہ ہوا تھا۔ لوگوں کو عمارت کے اس حصے سے کم دلچسپی اس وجہ سے تھی کہ یہ زیادہ تر خالی تھی، سوائے اس کے کہ اس کے چند کمروں میں شکانیہ کے ساتھ ساتھ گرفتار ہونے والے سپاہی قید تھے، جن میں کنگانا اور دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ عمارت کے اس منہدم حصے کی طرف گیا۔ یہاں مٹی اور پتھروں کا ہزاروں ٹن وزنی ملبہ پڑا ہوا تھا۔ وہ کمرے بیٹھ گئے تھے جن میں شاکانیہ کے قیدی بند تھے، وہ سب کے سب مٹی اور چٹانوں کے نیچے دب کر اس طرح ہلاک ہو گئے تھے کہ ان کے جسموں کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ تھا۔ رات کو جزیرے پر زلزلے کا صرف ایک ہی ہلکا سا جھٹکا آیا تھا اور اس کے نتیجے میں پہاڑی محل کے صرف اس حصے کو نقصان پہنچا تھا۔ لیکن ایک اور اہم بات بھی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ شکانیہ بھی ہلاک ہو گئی تھی۔ اگرچہ اس کے کمرے کے دروازے کھلے رہتے تھے اور اسے باہر آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اس نے نامعلوم وجوہ کی بنا پر اپنے کمرے میں رہنا پسند کیا اور چھت سے کئی پتھر گر پڑنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی۔ سچی بات تو یہ ہے پروفیسر کہ مجھے شاکانیہ کی موت کا دلی رنج ہوا تھا۔ ایزابیلا جیسی طاقتور ریاست کی حکمران اب اسیری کے عالم میں اس قسم پرسی کی موت مری کہ کوئی اس کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ازمیر کو جنم دینے کی آرزو دل میں لیے ہوئے تھی، اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ شکانیہ اور اس کے سارے رفقا مر گئے تھے اور جزیرے کی آبادی میں سے چند لوگ ہلاک ہو گئے تھے جن کے عزیز و اقارب ان کے لیے ماتم کر رہے تھے، مگر شکانیہ کے لیے کسی آنکھ میں آنسو نہیں تھے۔ کل کی باسطوت حکمران آج گوشت پوست کے ایک بے جان دھڑ کی سی صورت میں پڑی ہوئی تھی۔ جب صبح کا اجالا پوری طرح پھیلا اور سورج کی کرنوں نے پورے جزیرے کو اپنے سفید چاندی سے روشن کیا تو رات کی تباہی کے آثار ہر طرف نظر آنے لگے۔ جزیرے پر جا بجا سینکڑوں درخت ٹوٹے ہوئے پڑے تھے، کئی جگہ سے چٹانیں ٹوٹ کر گری تھیں، سبزیوں اور پھلوں کے باغات بالکل تباہ و برباد ہو گئے تھے، شیرین چشموں کا پانی گدلا ہو گیا تھا، سینکڑوں مویشی اور دیگر جانور ہلاک ہو گئے تھے جن کے بے جان جسم جگہ جگہ پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ساحل پر پہنچ کر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جنگی جہازوں کی تیاری کا جو کام اب تک کیا گیا تھا اس کا بیشتر حصہ ضائع ہو چکا تھا۔ اب تک کئی جہازوں کے ڈھانچے تیار کیے جا چکے تھے، لیکن اب ان کی جگہ محض ٹوٹے ہوئے تختوں کا ایک ڈھیر تھا، کوئی ایک ڈھانچہ بھی سالم نہیں بچا تھا۔ سمندر کی طوفانی موجوں نے انسان کی ہفتوں کی محنت کو لمحوں میں ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک اور بڑا نقصان یہ ہوا کہ قزاقوں کی بہت سی کشتیاں بھی تباہ ہو گئی تھیں، اور جو باقی بچی تھیں وہ استعمال کے قابل تھی ہی نہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اور فوری طور پر کشتیوں کو قابل استعمال بنایا گیا تاکہ سمندر کی سطح پر راتوں رات نئے ابھرنے والے جزیرے کا جائزہ لیا جا سکے۔ سارے لوگوں کو کشتیوں کی تیاریوں کے کام پر لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے کشتی جو نئے جزیرے پر پہنچی تھی اس میں ملاحوں کے علاوہ صرف میں، بوقام اور لئیشا سوار تھے۔ جیسے جیسے جزیرہ قریب آتا جا رہا تھا ہماری حیرت اور دلچسپی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سمندر کی سطح پر ابھرنے والی ان سلسلہ وار چٹانوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا۔ نہ جانے کب سے کتنے کروڑوں یا اربوں سال سے یہ چٹانیں سمندر کے سینے کے اندر اس کی گہرائی میں دفن تھیں، اور پھر ایک ہیبت ناک زلزلے نے، ایک مظہر قدرت نے انہیں تہہ میں سے نکال کر اچھال دیا اور وہ ایک جزیرے کی شکل میں نمودار ہو گئیں۔ سیاہ چٹانیں بیچ سمندر میں سر اٹھائے ایک عجیب شان بے نیازی سے کھڑی تھیں، بے حس اور بے جان چٹانیں، ہر قسم کے احساس سے آری چٹانیں، جنہیں اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ ان کا وجود انسانوں کے لیے کس قدر تحیر خیز اور حیران کن تھا۔ ہماری کشتی نئے جزیرے کے ساحل سے جا لگی۔ سب سے پہلے میں کشتی میں سے کود کر زمین پر آیا۔ میرے پاؤں ان پتھروں سے مس ہوئے جنہوں نے اپنی کروڑوں برس کی زندگی میں پہلی بار انسانی لمس محسوس کیا تھا۔ میرے پیچھے پیچھے بوقام اور لئیشا بھی کشتی سے اتر آئے۔ ملاحوں نے کشتی کو ایک چٹان کے نوکیلے حصے سے باندھ دیا تھا۔ کافی لمبا چوڑا جزیرہ وجود میں آ گیا تھا پروفیسر، پتھریلی چٹانوں والا سیاہ جزیرہ جس پر ظاہر ہے زندگی کی کوئی علامت موجود نہیں تھی۔
ہم لوگ ایک چٹان سے دوسری چٹان تک پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ اچانک لائشہ ایک جگہ رک گئی اور زمین پر جھک کر کسی چیز کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں اور بقام بھی رک گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس جگہ پر بہت بڑی تعداد میں سمندری سیپیوں کا ایک ڈھیر موجود تھا، بڑی بڑی چمکیلی اور رنگا رنگ سیپیاں۔ لائشہ نے ایک سیپی اٹھائی، وہ بند تھی۔ اس نے ہاتھ کے ذرا سے دباؤ سے اسے کھول دیا۔ سیپی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کے اندر سے ایک نہایت آبدار گول بڑا سا موتی برآمد ہوا۔ بقام نے وہ موتی اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ایکایک اس کی آنکھیں فرط حیرت سے چمک اٹھیں۔ بالکل اصلی اور سچا موتی، اس نے سرگوشی میں کہا۔ میرا دعویٰ ہے کہ اتنی بڑی جسامت کے موتی دنیا میں بہت کم دستیاب ہیں۔ پھر اس نے جھک کر دوسری سیپی اٹھائی، اسے کھولا اور اس میں سے بھی ایک آبدار موتی برآمد ہوئی۔ پھر تو دونوں باپ بیٹی جلدی جلدی سیپیوں کو کھول کر ان میں سے موتی نکالنے لگے اور ذرا دیر میں ان کے پاس موتیوں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا۔ موتیوں کا یہ خزانہ ایک بڑی سلطنت کے خزانے کی مالیت سے کم نہیں ہے۔ بقام نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سمندر نے اپنی صدیوں کی چھپی ہوئی دولت کو اگل دیا ہے۔ یہ سیپیاں نہ جانے کب سے زیر آب دفن رہی ہوں گی۔ رات کے زلزلے سے اور طوفانوں نے انہیں ان پتھروں کے ساتھ باہر کر دیا۔ ان موتیوں سے تو ایک پوری سلطنت خریدی جا سکتی ہے۔ صرف ایک نہیں بلکہ کئی سلطنتیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بقام حیران ہو کر میری شکل دیکھنے لگا۔ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، ادھر دیکھو، میں نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور بقام اور لائشہ دونوں کی نظریں بیک وقت اس طرف اٹھیں اور حیرت و مسرت کے عالم میں ان کی چیخ نکل گئی۔ جس طرف میں نے اشارہ کیا تھا ادھر ان پتھروں کے درمیان میں سیپیوں کا ایک اتنا بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا جو پہلے والے ڈھیر سے کم از کم 4 گنا بڑا تھا۔ دونوں باپ بیٹی سیپیوں پر پل پڑے اور تیزی کے ساتھ موتی نکالنے لگے۔ اکیاس، لائشہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کام میں تم ہماری مدد کرو، ہمیں جلد از جلد یہ سارے موتی جمع کر لینے چاہیے۔ اور پھر میں بھی ان کے ساتھ سیپیوں سے موتی نکالنے میں شامل ہو گیا۔ مجھے خود تو ان موتیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میرے لیے وہ محض سنگریزے تھے، لیکن عام انسانوں کے لیے وہ بے انتہا قیمتی تھی، سمندر سے نکلنے والے اصلی اور سچے موتی۔ ویسے ایک بات ہے پروفیسر، مجھے یہ موتی بہت اچھے لگے، گول گول سڈول، چمکدار اور سفید۔ میں نے مٹھیاں بھر بھر کر لائشہ اور بقام کو دیے تھے۔ بقام نے اپنے ڈھیلے ڈھالے بالائی لباس کو اتارا، پھر اپنی قمیض اتاری اور بالائی لباس دوبارہ پہن لیا۔ اس نے اپنی لمبی چوڑی قمیض کی سلائی ایک طرف سے کھول کر اسے ایک چادر کی سی شکل دے دی اور سارے موتی اس میں جمع کر کے گٹھری کی طرح باندھ لیے۔ خاصی بڑی گٹھری بن گئی تھی۔ اکیاس، بقام نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں ممنونیت جھلک رہی تھی، تم بڑے خوش قدم ہو اکیاس، تمہاری آمد ہمارے لیے حیرت انگیز کامیابیوں کا سبب بن گئی ہے۔ ہمیں اتنا بڑا خزانہ مل گیا ہے جو ہماری قزاقی کی عمر بھر کی کمائی سے کہیں زیادہ ہے۔ تم پر واقعی دیوتاؤں کا سایہ ہے۔ تم عظیم ہو اکیاس، تم عظیم ہو۔ وہ آہستہ آہستہ نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ ان موتیوں کو سنبھال کر رکھو، میں نے اسے کہا، تمہیں آگے چل کر بہت کام لینا ہے۔ جہازوں کی تیاری کا کام ایک بار پھر پورے زور و شور کے ساتھ شروع کر دیا گیا تھا۔ بقام اور لائشہ کے موتیوں کے خزانے میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ انہیں جزیرے پر سیپیوں کے اور ڈھیر ملے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ سمندر نے اپنی ساری دولت ان کے لیے اگل دی تھی۔ لائشہ بہت خوش تھی۔ اکیاس، تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ویسے تو ہماری کامیابی کے تمام آثار اور قرائن موجود ہیں اور ازبیلا پر ہمارا قبضہ ہو جانا ایک یقینی بات ہے، لیکن بیچ میں کچھ سیاہ دھبے ابھر رہے ہیں۔ میں ان سیاہ دھبوں کے راز کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ یہ یہاں میرا علم میری رہنمائی کرنے سے قاصر نظر آتا تھا اور میں پریشان تھی کہ یہ سیاہ دھبے کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب یہ راز کھل چکا ہے۔ سیاہ دھبے اس طوفان کی علامت تھے جس سے ہم بخیر و عافیت گزر چکے ہیں۔ اس طوفان نے اگر ہمیں کچھ نقصان پہنچایا ہے تو بہت بڑا فائدہ بھی پہنچایا ہے، اتنا بڑا فائدہ جس کا شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تم لوگوں کو یقیناً اس میں فائدہ نظر آتا ہے، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔
لیکن میں اس طوفان کی تباہ کاریوں سے خوش نہیں ہوں۔ میں ان لوگوں کے لیے ماتم کنا ہوں جو اس طوفان کی بھینٹ چڑھ گئے۔ خاص طور پر مجھے شاکانیہ کی موت کا بہت افسوس ہے۔ اسے ابھی کچھ اور زندہ رہنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے ازبیلا پر تم لوگوں کے قبضے کے بعد وہ اپنی ان زیادتیوں کی تلافی کرنے کے بارے میں سوچتی جو اس نے تم پر کی تھی۔ ہاں شاید، لئیشا نے جواب دیا، مگر اب صورتحال بدل چکی ہے اکیاس۔ دنیا والوں کی نظروں میں فرناز کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اب میں ازبیلا کی حکومت کی جائز حقدار ہوں، کیونکہ شاکانیہ دنیا میں موجود نہیں ہے اور ارغوز کا ازبیلا کی حکومت پر کوئی حق نہیں۔ حکومت کے معاملات میں جائز یا ناجائز کے تصورات کا کوئی گزر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، حکومت اسی کی ہوتی ہے جو اپنی طاقت سے اسے حاصل کر لے۔ ارغوز اپنے آپ کو تم لوگوں سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، اور فی الحقیقت وہ ہے بھی۔ اس سے حکومت صرف لڑ کر ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ لئیشا اس بات سے ذرا بھی پریشان نہ تھی کہ شاکانیہ کے مر جانے کے ساتھ ہی میرا وہ وعدہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ میں لئیشا اور بوقام کی مدد کروں گا۔ اصل صورتحال تو اب یہ تھی کہ شاکانیہ جس کی جان بچانے کی خاطر میں ان دونوں باپ بیٹی سے بلیک میل ہوا کرتا تھا، وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں تھی، اور اب کوئی وجہ نہیں رہی تھی کہ میں اپنے وعدے کی پابندی کرتا۔ اب تو مسئلہ صرف میری اپنی ثوابدید کا تھا۔ کیا تمہیں اب بھی یقین ہے کہ میں شاکانیہ کی موت کے بعد بھی ازبیلا کی حکومت پر قبضہ کرنے میں تم لوگوں کی مدد کروں گا؟ میں نے لئیشا سے پوچھا۔ ہاں اکیاس، لئیشا نے پر یقین لہجے میں جواب دیا، مجھے پورا یقین ہے۔ آخر اس میں یقین نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ کیونکہ اب اس وعدے کی اصل بنیاد یعنی شاکانیہ ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں تو موجود ہوں، تم بھی موجود ہو، اور تمہارا وعدہ بھی موجود ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑی عجیب و غریب لڑکی تھی پروفیسر، اس میں بلا کی خود اعتمادی تھی۔ بعض اوقات تو ایسا لگتا تھا گویا میں اس کے سحر میں گرفتار ہو گیا ہوں، لیکن دراصل میں اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے تو اس قسم کے کھیلوں میں ہمیشہ ہی لطف آیا کرتا ہے، چنانچہ اب میں ایک نئے کھیل کی تیاری کر رہا تھا۔ بات یہ ہے اکیاس، لئیشا نے سنجیدگی سے کہا، ستارے مجھے بتاتے ہیں کہ میرا نام ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی فہرست میں شامل ہے جن کی تم نے مدد کی ہے یا کرو گے۔ خود میرے اندر ایسی کوئی قوت موجود نہیں جو تمہیں اس بات کے لیے مجبور کر سکے کہ میری مدد کرو۔ یہ فیصلے تو قضاء و قدر کی قوتوں کے ہیں جو ہماری خواہشات سے ہمیشہ بالا تر ہوتے ہیں۔ لئیشا یہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور کسی سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے یہ سوچتی ہوئی سنجیدہ شکل کی لئیشا بہت اچھی لگی، بہت پیاری سی۔ کچھ عرصے میں جہازوں کی تیاری کا کام پورا ہو گیا۔ اب رات دن ان کی آزمائش کی جانے لگی اور انہیں ہر لحاظ سے عمدہ اور قابل استعمال پایا گیا۔ بوقام اور اس کے ساتھی اس بات سے بہت خوش تھے کہ اب ایک نیا ہنر ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ بڑے بڑے جہاز اپنے ہاتھوں سے بنا سکتے تھے۔ انہوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا تھا کہ اپنے کچھ آدمیوں کو آئندہ اس کام کے لیے مخصوص کر دیا جائے اور اپنی ضرورت سے زائد جہاز تیار کر کے دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دیے جائیں۔ ظاہر ہے پروفیسر، اس زمانے میں تمہارے آج کے دور کی طرح شپ یارڈز تو نہ ہوتے تھے۔ بہرحال یہ بھی طے کر لیا گیا کہ سمندر میں ابھرنے والے نئے جزیرے کو لاقاب کی سلطنت میں شامل کر لیا جائے۔ اس جزیرے پر سے کئی قیمتی دھاتیں ملی تھیں اور اب اس دھاتوں کو مزید تلاش کا پروگرام بنا لیا گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو میدان جنگ کی کافی تربیت دے دی تھی، اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ہم ازبیلا کی طرف کوچ کریں۔ چنانچہ کوچ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ چند ہی دن بعد جنگی جہازوں اور تیز رفتار کشتیوں کا ایک زبردست قافلہ طویل سمندر پر سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ ہمارے پاس وافر مقدار میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا اور ہم مہینوں تک کہیں رکے بغیر سمندر میں سفر کر سکتے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ پروفیسر اس سمندری سفر میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، یہاں تک کہ ہم ازبیلا کے قریب پہنچ گئے۔ صبح کا وقت تھا اور سارے سمندر پر چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ سمندر میں جگہ جگہ طرح طرح کے رنگ نظر آ رہے تھے، اور دور ہماری نظروں کے سامنے ازبیلا کا خوبصورت ساحل ایک طویل سرسبز و شاداب پٹی کی طرح پھیلا ہوا تھا۔
جو کافی فاصلے سے سبز کاہی رنگ کی نظر آ رہی تھی، لیکن اس سبز کاہی رنگ سے پہلے کچھ مدھم مدھم سے سیاہ دھبے بھی نظر آ رہے تھے۔ ہمارا کارواں آگے بڑھتا گیا اور دھبے واضح ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے جنگی جہازوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو سارے ساحل کے ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ ارغوز ہماری آمد سے یقیناً باخبر تھا اور اس نے ہمارے استقبال کے لیے پوری تیاریاں کر رکھی تھیں۔ رفتہ رفتہ جہازوں کے خطوط واضح ہوتے چلے گئے اور ان کی تعداد خاصی بڑی تھی۔ بڑے بڑے جہازوں کے علاوہ اب چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ ازبیلا کا جنگی بیڑا کافی طاقتور تھا، یقیناً ان کے جہازوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور فوجوں کی بھی۔ بوقام اور اس کے ساتھی اس صورتحال سے کافی پریشان نظر آ رہے تھے، کیونکہ انہیں اس قسم کی جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ پہلی بار ایک باقاعدہ لڑائی میں حصہ لینے جا رہے تھے، لیکن لائشہ حسب معمول مطمئن تھی۔ کیا ہم واقعی اتنے بڑے جنگی بیڑے کو شکست دے سکیں گے؟ بوقام نے بے یقینی کے ساتھ مجھ سے پوچھا۔ دل چھوٹا مت کرو بوقام، اور ہمت سے کام لو، میں نے اس سے کہا۔ اس قسم کی کوئی بات اپنے سپاہیوں کے سامنے مت کرنا، ورنہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ ان کی ہمتوں کو بلند رکھنا ضروری ہے۔ اب دونوں بیڑے ایک دوسرے کے آمنے سامنے پہنچ گئے تھے۔ ازبیلا کے بیڑے میں ہونے والی سرگرمیاں ہم لوگوں کو صاف نظر آ رہی تھیں۔ جہازوں کے عرشے پر مسلح سپاہی تعینات تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تیر کمان سنبھالے ہوئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی تیز رفتار کشتیوں میں مسلح تیر انداز موجود تھے۔ ان کے پیچھے شمشیر زنوں کی فوجیں تھیں۔ ازبیلا کے تمام سپاہی سروں پر فولادی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے۔ ابھی تک کسی بھی طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ بوقام نے اپنے سپاہیوں کو تیر کمان سنبھال لینے کا حکم دے دیا تھا، اور آگ کے گولے پھینکنے والے سپاہی بھی کسی لمحہ اپنی کارروائی کا آغاز کر سکتے تھے۔ انہیں بس ایک اشارہ کرنے کی دیر تھی۔ ہم اپنی کارروائی کا آغاز بالکل دوسرے انداز میں کریں گے، میں نے بوقام اور لائشہ سے کہا۔ وہ کس طرح؟ بوقام نے پوچھا۔ میں پہلے ایک کشتی میں بیٹھ کر خود ارغوز کے نمائندوں سے گفتگو کروں گا۔ اگر ہم لوگوں کو ہلاک ہونے سے بچا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہا۔ یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں، بوقام نے جواب دیا۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی کشتی پر ایک سفید رنگ کا جھنڈا لہرایا گیا، جس میں میرے علاوہ بوقام کے 2 اور معتمد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ہرموز اور دوسرے کا نام گتوم تھا۔ ہماری چھوٹی سی کشتی سفید جھنڈا لہراتی ہوئی تیزی سے ازبیلا کے ساحل کے نزدیک پہنچ رہی تھی، اور ساحل پر کھڑے جہازوں اور کشتیوں میں موجود لوگ حیرت سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہماری کشتی کو ساحل تک آنے دیا گیا اور کسی نے مزاحمت نہیں کی۔ البتہ کشتی جیسے ہی ساحل سے لگی اور ہم تینوں کشتی میں سے اترے، ویسے ہی کوئی درجن بھر مسلح سپاہیوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ ایک شخص جو اپنی وضاقتہ اور لباس سے اس جماعت کا سربراہ معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھا اور براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا۔ تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں بہت سے سوالات کر ڈالے۔ اتنی جلد بازی سے کام نہ لو دوست، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں اپنی سرزمین پر ٹھیک سے قدم تو رکھ لینے دو۔ میں زیادہ فضول باتیں کرنے اور سننے کا عادی نہیں ہوں، اس نے میری مسکراہٹ کو اکثر نظر انداز کرتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ تم جلدی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے جو کچھ کہنا ہے میں وہ صرف ارغوز سے کہوں گا، میں نے جواب دیا۔ میری اس سے ملاقات کا فوراً بندوبست کرو۔ مگر تم کس حیثیت سے ارغوز سے ملنا چاہتے ہو؟ اس نے تیز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میں شاکانیہ کی سوتیلی بیٹی اور فرناس کی بیٹی لائشہ کی جانب سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس شخص نے مجھے غور سے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر اپنے نائب پر نظر ڈالی جو اس کے برابر کھڑا تھا۔ سن رہے ہو لاگاس، یہ شخص لائشہ کا نمائندہ بن کر آیا ہے۔ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں ہرمیس، لاگاس نے جو ہرمیس کا نائب نظر آتا تھا ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات ہے ہرمیس، آدمی واقعی لاجواب ہے۔ اس کی جلد کی رنگت کس قدر عجیب و غریب ہے، معلوم ہوتا ہے سونے کا بنا ہوا ہے۔ میں اس کے انداز میں تمسخر کی جھلک صاف طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ میرے دونوں ساتھی بالکل خاموش کھڑے ہماری گفتگو سن رہے تھے۔ ہمیں لائشہ کی پسند کی داد دینی چاہیے، لاگاس نے ہرمیس کی طرف دیکھ کر تہذیب آمیز لہجے میں کہا۔ ازبیلا کے بہادروں، میں نے ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سفیروں کی توہین کرنا ایک قابل مذمت فعل ہے۔ میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، مجھے ارغوز کے پاس لے چلو۔
مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اوہو سفیر صاحب، اس بار ہرمیز کے بجائے اس کے نائب لاگاس نے جواب دیا، معاف کیجیے، ہم نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی۔ بہرحال ارغوز سے ملنے سے بیشتر بہتر ہوگا کہ آپ ہم لوگوں کے سامنے اپنا مدعا بیان فرما دیں تاکہ ہم لوگ آپ کو مناسب جواب دے سکیں۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ارغوز فضول باتیں کرنے والوں کو بہت کم زندہ چھوڑتا ہے، اور پھر آپ کے تو ابھی مرنے کے دن بھی نہیں ہیں۔ میں اس کے لہجے کی کاٹ اور توہین آمیز انداز گفتگو کو بڑی مشکل سے برداشت کرتا رہا، تاہم میں نے ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ان سے دوبارہ مخاطب ہو کر کہا، مجھے ارغوز اور صرف ارغوز سے ہی بات کرنی ہے، تم لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اتنے میں ایک طرف سے شور کی آواز آنے لگی، سب لوگ ادھر متوجہ ہو گئے۔ کئی گھڑ سوار تیزی سے ادھر آ رہے تھے۔ سب سے آگے سیاہ رنگ کے ایک نہایت حسین اور توانا گھوڑے پر ایک بے حد قوی ہیکل شخص سوار تھا، جس کے چہرے سے رعب و دبدبا ٹپک رہا تھا۔ باقی سوار اس کے پیچھے تھی۔ لو، وہ ارغوز آ گیا، ہرمیس نے دور سے اسے دیکھ کر تعظیم دیتے ہوئے مجھ سے کہا، اب میں تمہاری جان کی سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ شاید کسی نے ارغوز کو ہم لوگوں کی آمد کی اطلاع دے دی تھی اور وہ خود ہی یہاں آ گیا تھا۔ کیا تو لائشہ کا نمائندہ بن کر آیا ہے؟ ارغوز نے گھوڑے سے اترتے ہوئے براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ ہاں ارغوز، مجھے لائشہ اور بوقام نے تمہارے پاس ایک خاص پیغام دے کر بھیجا ہے، میں نے جواب دیا۔ بوقام کون ہے؟ ارغوز نے سوال کیا۔ وہ سمندر کا بادشاہ ہے، لقب اس کا دارالحکومت ہے، اور اس نے لائشہ کو اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے۔ ان جہازوں میں سمندری عقاب بھرے ہوئے ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑی سے بڑی فوج کو فنا کر دیتے ہیں۔ بات مختصر کر بد نصیب، ارغوز غصے میں دہاڑا، مجھے صاف صاف بتا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ میں تم سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ شکانیہ کی موت کے بعد اب لائشہ ازبیلا کی جائز اور قانونی حکمران ہے، تم ازبیلا کی حکومت لائشہ کے حوالے کر دو۔ بہت خوب، اس نے خوفناک انداز میں قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ لائشہ یہ چاہتی ہے کہ میں تھالی میں سجا کر حکومت اس کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اگر میں ایسا کرنے سے انکار کر دوں تو ناحق خون خرابہ ہوگا، میں نے جواب دیا۔ حکومت تو بہرحال لائشہ کو ملے گی ہی۔ تم لوگ اس بیڑے کے بلبوتے پر مجھ سے جنگ کرو گے، میں نے ہمارے جہازوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو ازبیلا کے عظیم الشان بحری بیڑے کے آگے بہت حقیر نظر آ رہی تھی۔ ہاں ارغوز، میں نے جواب دیا، اور یہ بھی سمجھ لو کہ شکست تمہارا مقدر ہے۔ ہرمیس، ارغوز گلا پھاڑ کر چیخا۔ کیا کسی نے آج تک ارغوز سے اس لہجے میں گفتگو کی ہے؟ اگر یہ سفیر بن کر نہ آیا ہوتا تو اس کی لاش کا بھی پتہ نہ چلتا۔ بہرحال اس بدزبان کو سزا دینی ضروری ہے۔ جو حکم سردار، ہرمیز بولا۔ ان تینوں کے گرد گھیرا تنگ کر دو اور تالیس کو فوراً بلاؤ، ارغوز نے کڑک کر حکم دیا۔ سپاہی اپنی تلواریں کھینچ کر ہم تینوں کے گرد کھڑے ہو گئے تاکہ ہم میں سے کوئی بھاگ نہ سکے۔ میرے دونوں ساتھی بار بار گھبرا کر میری طرف دیکھ رہے تھے، مگر میرے چہرے پر چھائی ہوئی گہری طمانیت شاید ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ اور تب میں نے تالیس کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک بھاری بھرکم شخص تھا جس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، اور وہ ایک سفید رنگ کے گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا چمکتا ہوا خنجر تھا۔ اس کے ساتھ دو قوی ہیکل آدمی اور تھے جو اسی کی طرح شکل سے جلاد نظر آتے تھے۔ تالیس، ارغوز نے اسے مخاطب کرتے ہوئے زور سے کہا، تو آزا بریدگی کا ماہر ہے، اس گستاخ شخص کی زبان کاٹ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دے تاکہ جب یہ اس حالت میں لائشہ کے پاس پہنچے تو اسے میرا جواب معلوم ہو جائے۔ سنو ہرمیس، جب یہ تینوں احمق اپنی کشتی میں بیٹھ کر واپس اپنے بیڑے میں چلے جائیں تو اس کے بعد فوراً ان کے بیڑے کو نیست و نابود کر دو۔ میں اپنی سلطنت کے ساحلوں پر کاٹ کباڑ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہرمیس نے اسبات میں گردن جھکا لی اور وہاں سے چلا گیا۔ یقیناً وہ اپنے سپاہیوں کو ہدایت دینے گیا ہوگا۔ اب تالیس اپنا خنجر چمکاتا ہوا گھوڑے سے کودا اور اس کے دونوں ساتھی بھی اتر پڑے۔ اب وہ تینوں میری طرف بڑھ رہے تھے، تالیس بیچ میں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ دونوں آدمی دونوں طرف سے مجھے پکڑ کر بے بس کرنا چاہتے ہیں تاکہ تالیس اپنا کام کر سکے۔ ارغوز،
میں نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے کہا، اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ، تمہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں سفیر ہوں، میں تم سے لڑنے نہیں بلکہ گفتگو کرنے آیا تھا۔ ارغوث نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے نفرت سے مجھے دیکھا اور تالیس کو اشارہ کیا کہ اپنا کام کرے۔ تالیس اور اس کے دونوں ساتھی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر رہ گئے تھے کہ ایکائک وہاں موجود لوگوں نے ایک عجیب و غریب اور حیران کن منظر دیکھا۔ خنجر تالیس کے ہاتھ سے گر چکا تھا اور وہ خود بھی زمین پر گرا ہوا بری طرح کر رہا تھا۔ شاید میرے ہاتھ نے جو بجلی کی طرح چمک کر اس کے شانے پر پڑا تھا، اس کے بازو کی ہڈی توڑ دی تھی۔ تالیس کے گرتے ہی اس کے دونوں ساتھی وحشیانہ انداز میں مجھ پر پھول پڑے۔ ان میں سے ایک نے بڑھ کر خنجر نکال لیا اور اسے میرے حلق میں گھسیڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ارغوث کے قدموں میں لوٹ رہا تھا اور بری طرح ہائے ہائے کر رہا تھا۔ غالباً میری لات نے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی تھی۔ تیسرے جلاد کو میں نے کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور ارغوث کی جانب اچھال دیا۔ وہ اس طرح ارغوث کے اوپر گرا کہ وہ اور ارغوث دونوں زمین پر آ رہے۔ دوسرے لمحے ارغوث اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں میں اب نفرت کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ تیری یہ مجال ذلیل غلام زادے، وہ غضبناک ہو کر دہاڑا، سمجھ لے کہ تیری زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں، اسے گرفتار کر لو۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا۔ اب اس کی زبان میں اپنے ہاتھ سے کاٹوں گا۔ سپاہی آگے بڑھے کہ اتنے میں ایک بھاری اور کریہا آواز سنائی دی۔ مجھے موقع دو سردار، یہ شخص بڑا مغرور نظر آتا ہے، میں بھی بہت دنوں سے خالی بیٹھے بیٹھے اکتا گیا ہوں، ذرا ہاتھ پیر سیدھے کر لوں۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا اور مجھے ایسا لگا گویا یہ گھڑ گھڑاتی ہوئی کریہا آواز گوشت پوست کے کسی پہاڑ سے نکل رہی ہو۔ وہ ایک غیر معمولی تنو توش کا آدمی تھا، بے حد دراز قد اور فربا اندام۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک بھاری سا گرز تھا، لیکن میرے خیال میں اسے کسی گرز کی ضرورت نہیں تھی۔ عام انسانوں کے لیے اس کے ہاتھ ہی گرز کا کام دے سکتے تھے۔ ارغوث نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم اس سے لڑنا چاہتے ہو کانال؟ اس نے گوشت پوست کے پہاڑ سے پوچھا۔ میں تمہیں اسے ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں اسے زندہ لائشہ کے پاس واپس بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح کہ اس کی ناپاک زبان اس کے جسم سے علیحدہ ہو چکی ہو، تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں اسے ہلاک نہیں کروں گا میرے آقا، کانال نے گھڑ گھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ بس میں ذرا اسے زمین کی خاک چٹا دوں، پھر اس کی زبان کاٹ لی جائے اور اسے واپس بھیج دیا جائے۔ کانال میری طرف بڑھا۔ دیکھنے والے دم بخود تھے۔ میرے دونوں ساتھیوں کو پورا یقین تھا کہ اب میرا انجام قریب ہے۔ وہ مجھے غمزدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کانال میری طرف جارحانہ انداز میں بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنا گرز پھینک دیا تھا اور ہاتھوں کو آگے پیچھے جھلاتا ہوا آ رہا تھا۔ سن اے سڑے ہوئے گوشت کے تودے، میں نے چلا کر کہا تاکہ سب لوگ سن سکیں، اپنے غلیظ بدن کو مجھ سے دور رکھ، مجھے چربی کی گٹھریوں سے سخت کراہت محسوس ہوتی ہے۔ کانال نے اس کے جواب میں ایک خوفناک آواز حلق سے نکالی اور اپنے سر کو جھکا کر تیزی کے ساتھ جھپٹا۔ وہ اپنا سر میرے پیٹ پر مارنا چاہتا تھا، لیکن ایک سیکنڈ کے شاید 1000ویں حصے میں اس کے سامنے سے ہٹ چکا تھا۔ اپنے وار کی جھونک میں کانال اس سپاہی پر جا پڑا جو میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور میرے ہٹ جانے سے براہ راست کانال کی زد میں تھا۔ سپاہی کے حلق سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی اور وہ زمین پر گر کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے بری طرح خون جاری تھا۔ دوسرے سپاہیوں نے اسے سنبھالا اور کانال سخت غصے کے عالم میں زمین سے اٹھ کر میری طرف تیزی سے لپکا۔ میں اب اس فضول کھیل سے اکتا گیا تھا اور لوگوں کی نظروں میں تماشا نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے طور پر یہ کوشش کی تھی کہ ارغوث کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ جنگ کی نوبت نہ آ سکے، لیکن ارغوث طاقت اور اقتدار کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ میری کسی بات کو سنجیدگی کے ساتھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے میری سخت توہین کی تھی۔ اب میں چاہتا تھا کہ اس قصے کو جلد از جلد ختم کر دوں اور اپنے بیڑے میں جا کر حملے کا اہتمام کروں۔ چنانچہ میں نے اس ہاتھی جیسے شخص کی ایک ٹانگ پکڑ کر ہوا میں اچھالی اور جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا۔ کئی لوگوں کی حیرت کے مارے چیخیں نکل گئی تھیں۔ میں نے ارغوث کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے کانال کو زور زور سے گھمانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بری طرح میری گرفت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا، لیکن اسے اپنی کوشش بے سود نظر آ رہی تھی۔
میرے ہاتھوں کی آہنی گرفت سے نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں کانال کو اسی طرح گھماتا ہوا پیچھے ہٹا اور میرے چاروں طرف سے سپاہیوں کا مجمع کاہی کی طرح چھٹ گیا۔ کشتی میں واپس چلو، میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا اور وہ چل پڑے۔ میں ان کے ساتھ تھا اور کانال کو برابر زور زور سے گھما رہا تھا۔ اس صورت میں ازبیلا کا کوئی سپاہی ہم پر تیر چلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ کئی شمشیر زنوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن کانال کے پنکھے کی طرح گھومتے ہوئے جسم نے انہیں ہم سے دور رکھا۔ کانال کا بدن ہم تینوں کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا اور اب کانال بری طرح چیخ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب تک اس کا بھیجا ہل کر رہ گیا ہوگا۔ کانال کو ڈھال بنائے ہم لوگ کشتی تک پہنچ گئے۔ ازبیلا کے ساحل پر کھڑے ہوئے سپاہی اور افسران حیرت اور خوف کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کانال واقعی بڑا بھاری بھرکم آدمی تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس نے بہت سے ماری کے سر کیے ہوں گے اور بڑے بڑے سورماؤں کو نیچا دکھایا ہوگا، لیکن اس وقت وہ میرے ہاتھوں میں اس طرح گھوم رہا تھا جیسے گویا میں نے کسی کتے کو دم سے پکڑ رکھا ہو۔ میں نے اپنے دونوں آدمیوں کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو کر فوراً چلے جائیں۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ پھر میں نے بھاری بھرکم کانال کو آخری مرتبہ زور سے ایک چکر دیا اور پھر اسے دور سمندر میں اچھال دیا، جہاں ایک زبردست چھپاکے کی آواز بلند ہوئی اور اس کا جسم ایک دم پانی میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ چند لمحوں بعد وہ پانی کی سطح پر اتر جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اچھل کر کشتی پر سوار ہو گیا اور اب کشتی کافی تیزی سے ازبیلا کے ساحل سے دور ہونے لگی، مگر اس کے ساتھ ہی 20 تیر سنسناتے ہوئے آئے اور کشتی کے پہلو میں پیوست ہو گئے۔ کئی تیر میرے جسم سے ٹکرائے اور گر پڑے۔ میں نے ساحل کی طرف دیکھا۔ تیر اندازوں کا دستہ دوبارہ کمانیں کھینچ رہا تھا۔ کشتی میں بیٹھے میرے دونوں ساتھی سینے تک لوہے میں غرق تھے، لہٰذا انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تیروں کی ایک اور باڑھ آئی اور ازبیلا والوں کے بہت سے تیروں کا نقصان ہو گیا۔ ذرا دیر بعد ہم ان کے تیروں کی زد سے باہر تھے۔ کشتی جیسے ہی بیڑے کے دوسرے جہازوں کے پاس پہنچی، میں نے فوراً بوقام کو بلایا اور اس سے کہا، میں نے جو باتیں تمہیں سمجھائی ہیں انہی کے مطابق عمل کرنا اور میری ہدایت کے خلاف کوئی قدم مت اٹھانا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ زیادہ باتوں کا وقت نہیں ہے، ساری حکمت عملی تم کو بتا چکا ہوں۔ وہ لوگ بس اب ہم پر حملہ کرنے ہی والے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ میں نے پہلے ہی بوقام کو سمجھا دیا تھا کہ اس کے آدمیوں کو ساحل پر پہنچ کر اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگ کے گولے پھینکنے والا دستہ اپنے کام میں مصروف رہے اور یہ کام صرف ایک جہاز کی مدد سے سر انجام دیا جائے۔ باقی جہاز اور کشتیاں تیزی سے ساحل کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں اور سپاہی فوراً ہی ازبیلا کی حکومت پر حلہ بول دیں۔ میں نے جہاز سے لوہے کا وہ شہیتر اٹھایا جو میں نے لاقاب میں خاص طور پر تیار کروایا تھا۔ یہ لوہے کا ایک بہت بھاری ستون تھا جس کا ایک سرا کوئی سوئی کی طرح نوکیلا تھا۔ اسے اٹھا کر جہاز میں رکھنے میں 10 آدمیوں کو طاقت لگانا پڑا تھا۔ میں نے بوقام کی نظروں کے سامنے اس بھاری بھرکم فولادی شہیتر کو ہاتھوں میں اٹھا لیا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ بوقام کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں ایک طویل غوطہ لگا کر پانی کے نیچے ہی ازبیلا کے بیڑے کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ ازبیلا کے جہاز حرکت میں آ گئے ہیں اور وہ بوقام کے جہازوں کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ جارحانہ پیش قدمی کر رہے ہیں۔ میں نیچے ہی نیچے تیرتا ہوا ازبیلا کے اس جہاز کی تہ کے پاس پہنچ گیا جو سب سے پہلے کھڑا تھا۔ یہ ایک نہایت شاندار اور مضبوط جنگی جہاز تھا اور ارغوز کو یقیناً اس پر فخر ہوگا۔ میں جہاز کے پیندے کے نیچے تیر رہا تھا اور پھر میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا لوہے کا شہیتر نکیلے حصے کی طرف سے اس طاقت سے جہاز کے پیندے میں مارا۔ لوہے کا نوکدار شہیتر اور میرے ہاتھوں کی بے پایاں قوت، شہیتر تختوں کی موٹی موٹی تہوں کو پار کرتا ہوا اندر تک گھستا چلا گیا اور پھر میں نے اسے واپس کھینچ لیا اور وہ جہاز ہل کر رہ گیا تھا۔ اور میں اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ جہاز پر موجود لوگوں کی کیا حالت ہوئی تھی۔ جہاز میں تیزی کے ساتھ پانی بھرنے لگا۔ میں جہاز کے پیندے کے نیچے سے نکل کر تیرتا ہوا آگے چلا گیا اور میں نے اپنا سر پانی سے تھوڑا سا نکال کر باہر دیکھا اور جہاز پر ہڑبوں کا سما تھا۔ افسر اور سپاہی چیخ چیخ کر بول رہے تھے اور کوئی کسی کی بات نہیں سمجھ رہا تھا۔ عین اسی وقت مخالف سمت سے آگ کا ایک گولا ہوا میں اڑتا ہوا آیا
اور ٹھیک جہاز کے مستول سے ٹکرایا۔ میں گولہ پھینکنے والوں کے صحیح نشانے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ مستول نے فوراً آگ پکڑ لی اور جہاز کے بادبان بھی دھڑا دھڑ جلنے لگے۔ میں نے اپنا سر دوبارہ پانی کے اندر کر لیا اور اب میرا نشانہ اس سے پچھلے والا جہاز تھا۔ میں نے اس کے مضبوط پیندے میں بھی لوہے کا شہیتر مار کر سوراخ کر دیا اور اس میں بھی تیزی سے پانی بھرنے لگا۔ میں نے ایک بعد دیگرے ازبیلا کے 4 بڑے بڑے جہازوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا اور انہیں ناکارہ بنا دیا۔ جب میں نے پانی میں سے اپنا سر نکال کر دیکھا تو سب سے پہلا والا جہاز بڑی تیزی کے ساتھ ڈوب رہا تھا۔ پچھلے والے جہاز میں بھی پانی گھس رہا تھا۔ کئی جہازوں میں آگ لگ گئی تھی اور وہ دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ سپاہی ان میں سے کود کود کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بوقام کے بیڑے کی طرف سے آنے والے سنسناتے ہوئے تیر ان کے جسموں کو چھیدے ڈال رہے تھے۔ بوقام کے جہاز اور کشتیاں تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں کھڑے ہوئے ازبیلا کے ہتھیار بند سپاہی اور افسران اپنے جہازوں کا غیر متوقع حشر دیکھ کر سخت پریشان تھے، اور ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ جہاز آخر اس طرح لرز لرز کر کیوں ڈوبے جا رہے ہیں اور ان کی پیش قدمی کس وجہ سے رک گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ساحل پر موجود لوگوں کو اصل صورتحال کا علم نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس اچانک افتاد سے ازبیلا کے سپاہیوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ میری طاقت کا ایک ادنا سا کرشمہ انہیں اب سے کچھ دیر پہلے مغروب کر ہی چکا تھا کہ میں نے ان کے نامی گرامی پہلوان کو چوہے کی طرح دم سے پکڑ کر گھما دیا تھا اور پھر اسے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ اب جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے اس نے انہیں اور زیادہ بوکھلا دیا۔ بوقام کے جہازوں اور کشتیوں کی جانب بھی آگ کے گولے پھینکے جا رہے تھے، لیکن ازبیلا کے برق اندازوں کے نشانے اتنی زیادہ صحیح نہیں ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اس معاملے میں بحری قزاقوں سے بہت پیچھے نظر آ رہی تھی۔ تاہم آگ کے جو گولے بوقام کی کشتیوں اور جہازوں تک پہنچ بھی جاتے تھے، انہیں فوری طور پر بجھا کر غیر مؤثر بنا دیا جاتا تھا۔ میری ہدایت کے مطابق ہر جہاز پر چند آدمیوں کا ایک ایسا گروہ موجود تھا جس کا کام اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ وہ آگ کے گولوں پر فوری طور پر قابو پائے۔ اس گروہ کے افراد کے پاس ضروری سامان بھی موجود تھا۔ ایکائک میں نے دیکھا کہ ازبیلا کے بیڑے کی ایک جنگی کشتی جس میں سے متواتر آگ کے گولے پھینکے جا رہے تھے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اس جہاز کے قریب پہنچ رہی تھی جس میں بوقام اور لئیشہ سوار تھی، اور اس کشتی میں سے مسلسل اور نہایت تیزی کے ساتھ آگ کے گولے پھینکے جا رہے تھے جو سب کے سب جہاز کے اندر جا کر گر رہے تھے۔ اس کشتی میں اچھے خاصے نشانچی موجود تھی اور وہ کسی بھی لمحہ بوقام اور لئیشہ کے جہاز کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ جہاز کے ملاح تیزی سے راستہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جہاز پر سے بھی جوابی کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن کشتی کے نشانچی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ اچانک کشتی میں سے پھینکا جانے والا ایک گولہ جہاز کے بادبان کے بالکل قریب گرا اور بادبان میں آگ لگتے لگتے رہ گئی۔ تیز رفتار کشتی بڑی تیزی سے جہاز کے قریب پہنچ رہی تھی۔ میں نے اپنا سر پانی کے اندر کیا اور تیزی کے ساتھ تیرتا ہوا کشتی کے عین نیچے پہنچ گیا۔ پانی کے نیچے میرے ہاتھ کی ایک ہی جنبش نے کشتی کو الٹ دیا اور اس میں موجود افراد چند لمحوں کے اندر اندر پانی میں غوطے کھانے لگے۔ کشتی ڈوبتی چلی گئی۔ میں نے پانی میں سے سر نکال کر ایک بار پھر باہر کا منظر دیکھا۔ ازبیلا کے وہ چاروں جہاز جن کے پیندوں میں میں نے سوراخ کیے ہوئے تھے 3/4 سے زیادہ پانی میں ڈوب چکے تھے اور ان میں آگ بھی لگی ہوئی تھی۔ پیچھے والے جہازوں میں سے بھی کئی میں آگ لگ گئی تھی اور ان کی پیش قدمی رک گئی تھی۔ بوقام کے بیڑے کا بھی ایک جہاز جل رہا تھا اور کئی کشتیاں تباہ ہو گئی تھیں، لیکن بوقام کے باقی جہاز اور کشتیاں اب ساحل کے بہت نزدیک پہنچ گئی تھیں اور وہ ساحل کی طرف سے تیروں کی زبردست بارش کے باوجود پیش قدمی کر رہی تھیں۔ بالآخر بوقام کے آدمی ساحل پر اترنا شروع ہو گئے۔ آدھی جنگ فتح کی جا چکی تھی۔ ازبیلا کی فوجوں کے حوصلے پست ہو گئی تھی۔ ان کا بحری بیڑا مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور زیادہ تر بحری سپاہی مارے جا چکے تھے۔ اب ساحل پر موجود فوج حملہ آوروں سے واضح طور پر خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اگرچہ اس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، تاہم اس میں بدنظمی اور خوف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نیچے ہی نیچے تیرتا ہوا ساحل تک آ گیا اور پھر اچانک میں نے اپنا سر پانی سے نکالا۔ اب ساحل پر زبردست دست بدست جنگ شروع ہو گئی تھی۔ قزاق اگرچہ تعداد میں کم تھی، لیکن بڑی بے جگری سے اور بے خوفی کے ساتھ لڑ رہی تھی،
جبکہ ازبیلا کی سپاہی اپنی اعلیٰ جنگی مہارت کے باوجود بے یقینی اور وسوسے کا شکار نظر آ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا۔ مجھے حملہ آوروں میں بقام بھی نظر آیا، جس کی تلوار خون سے تربتر ہو رہی تھی اور جس کے ہر وار میں ایک سر کٹ کر نیچے گر جاتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کی شجاعت کی داد دینے لگا۔ اچانک میری نظر ارغوز پر پڑی۔ وہ خود جنگ میں حصہ نہیں لے رہا تھا، بلکہ دور ایک ٹیلے پر کھڑا اپنے افسروں کو ہدایت دے رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا اور میں نے پانی میں سے نکل کر سیدھا اس ٹیلے کے پاس جا پہنچا جس پر ارغوز کھڑا ہوا تھا۔ میں اس وقت بالکل خالی ہاتھ تھا، جبکہ ارغوز کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور تلوار سونت کر میری طرف لپکا۔ ٹھہرو بے وقوف انسان! میں نے اسے زور سے ڈانٹا اور وہ میری بے خوفی سے متاثر ہو کر وہیں ٹھٹک گیا۔ میری قوت کے کرشمے وہ اس سے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اپنے سپاہیوں کو کیوں ہلاک کروا رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا۔ اگر تم اپنی فوج کے سب سے بہادر آدمی ہو تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، ورنہ اپنے جس آدمی کو چاہو میرے مقابلے میں بھیج دو۔ اس مقابلے کا نتیجہ ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ کر دے گا، اگر تم اس سے اتفاق کرتے ہو تو۔ میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا بدروح! ارغوز میری بات کے جواب میں غصے میں دہاڑا اور اس نے پوری قوت کے ساتھ اپنی تلوار میرے سر پر ماری۔ ایک زوردار آواز پیدا ہوئی اور ارغوز کی تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس اثنا میں وہاں کئی اور افسر بھی آ گئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ حیران کن منظر دیکھا۔ ارغوز تصویر حیرت بن کر رہ گیا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارغوز نے زور سے لات چلائی اور جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر اس کے ساتھ ہی کئی تلواریں بیک وقت میرے جسم پر پڑی اور ٹوٹ کر گر پڑیں۔ افسروں میں سے کئی ایک بھاگ کھڑے ہوئے۔ ارغوز میرے ہاتھ کی گرفت میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں ارغوز کو کھینچتا ہوا وہاں لایا جہاں زور کا رن پڑا ہوا تھا۔ ازبیلا کے بہادروں! میں نے زور سے چلا کر کہا، تمہارا سردار میرے قبضے میں ہے، میں اسے شکست دے چکا ہوں، جنگ بند کر دو اور ہتھیار ڈال دو۔ ازبیلا کے فوجیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ارغوز سخت مشکل میں مبتلا تھا۔ وہ میری بات کی تردید بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ میری گرفت میں تھا اور ہزار کوشش کے باوجود خود کو آزاد نہیں کروا سکا تھا۔ اس نے خاموشی سے گردن جھکا دی۔ یہ گویا اپنی سپاہیوں کے سامنے اس کا اعتراف شکست تھا۔ جنگ روک دی جائے! میں نے کڑک کر حکم دیا اور دونوں طرف کے لوگوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ ارغوز کے زیادہ تر فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جن میں لاگاس اور ہرمیز بھی شامل تھے۔ ارغوز اب بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ اس کے تمام سپاہیوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ میں نے ارغوز کا ہاتھ چھوڑ دیا اور قبل اس کے کہ مجھے اس کے ارادوں کا علم ہو سکے، اس نے لپک کر زمین پر پڑی ہوئی ایک تلوار اٹھائی اور اپنے پیٹ میں اتار لی۔ وہ بہادر تھا اور بہادروں کی طرح مرا۔ اس نے مفتوح اور شکست خوردہ ہو کر زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا تھا۔ ارغوز کی اچانک اور دردناک موت نے ہم سب لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ بہرحال پروفیسر، جنگ تو جنگ ہے اور جنگ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ ازبیلا کے تمام سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں اور نئی ملکہ کا خیر مقدم کریں۔ میں نے بقام سے کہا کہ وہ لائشہ کو جہاز میں سے لے آئے۔ بقام کو مسلسل اتنی حیرتوں کا واسطہ پڑا تھا کہ اب اس نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ میں کوئی دیوتا ہوں جسے آسمانوں سے لائشہ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ میرے حکم کی تعمیل اس طرح کر رہا تھا جس طرح دیوتاؤں کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ لائشہ نے جب ساحل پر قدم رکھا تو میں خود بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جس وقت ساحل پر خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، اس وقت لائشہ جہاز پر اپنے کمرے میں سنگھار میں مصروف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے اس کی سرزمین پر ملکہ کی حیثیت سے قدم رکھنا ہے۔ اس کی سج دج دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ نہایت قیمتی اور شاندار لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس کے سارے بدن پر قیمتی زیورات سجے ہوئے تھے اور سر پر ایک بھاری تاج پہن رکھا تھا جس میں سچے موتی جڑے ہوئے تھے۔ یہ موتی وہی تھے جو نئے جزیرے سے جمع کیے گئے تھے۔ لائشہ کے گلے میں بیک وقت کئی ہار پڑے ہوئے تھے جو انہی موتیوں کے تھے۔ اس کے چہرے پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔
آنکھوں میں چاند جگمگا رہی تھی اور شانوں پر پڑی ہوئی زلفیں سیاہ بادلوں کی طرح گہری تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی آسمانی مخلوق ہے جو اتفاق سے زمین پر اتر آئی ہے۔ میں نے لائشہ کو اس سے پہلے کبھی اس قدر حسین اور پرکشش نہیں پایا۔ لائشہ کی چال بھی بدل گئی تھی۔ اب وہ بڑے باوقار انداز میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایک حکمران کی متانت اور سنجیدگی نمایاں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت عصا تھا جس کے دستے کی شکل ایک اڑتے ہوئے عقاب کی سی تھی۔ لائشہ جیسے ہی ساحل پر آئی، سب سے پہلے بڑھ کر میں نے اسے تعظیم دی۔ لائشہ کو ازبیلا کا تخت مبارک ہو۔ شکریہ اوکیاس، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ شاہانہ وقار کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر بوقام نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو تعظیم دی جو دنیا والوں کی نظروں میں اس کی منہ بولی بیٹی تھی۔ ازبیلا کے سپاہیوں کی صفوں کے سامنے سے لائشہ اس طرح گزری کہ اس کے دائیں جانب میں تھا اور بائیں جانب بوقام، اور ہمارے پیچھے بوقام کے نائبین کی ایک مختصر سی جمعیت۔ میرے سوا ان میں سے ہر شخص مسلح تھا اور کسی بھی اچانک حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ازبیلا کے سپاہیوں نے اپنی گردنیں جھکا جھکا کر لائشہ کو تعظیم دی۔ ازبیلا کا عظیم الشان محل نئی ملکہ کا منتظر تھا۔ ارغوز کی شکست اور اس کی موت کی خبر ہم لوگوں کے وہاں قدم رکھنے سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی اور پورے محل میں حالات بدل گئے تھے۔ تم تو جانتے ہی ہو پروفیسر، دنیا ہمیشہ جیتنے والوں کے آگے ہی سر جھکاتی ہے اور فاتح کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ ہم لوگ فاتحین کی حیثیت سے محل میں داخل ہوئے۔ محل کے دروازے پر جن مقتدر شخصیتوں نے ہمارا خیر مقدم کیا ان میں تاشرہ بھی شامل تھی، ایک بے حد نحیف بڑھیا جس کی بھون تک کے بال سفید تھے۔ مجھے شاکانیہ اور ارغوز کی موت کا افسوس ہے۔ بہرحال ان کا مقدر یہی تھا۔ ان کی زندگی کے دن پورے ہو گئے اور اب میں تیرا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں لائشہ، بڑھیا نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ شکریہ تاشرہ، لائشہ نے جواب دیا، تم ہمیشہ مجھے اپنا دوست پاؤ گی۔ اسی شام کو لائشہ نے پہلا دربار منعقد کیا۔ اس سے پہلے پورے شہر میں منادی کرا دی گئی کہ لائشہ ان تمام افسروں اور امیروں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتی ہے جو اس کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھانے کو تیار ہیں۔ انہیں چاہیے کہ شام کو دربار میں حاضری دیں، اور ساتھ ہی گرفتار شدہ افسروں اور امیروں تک کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا، اور ان سبھوں نے لائشہ سے وفاداری کا اعلان کیا۔ انہیں رہا کر دیا گیا اور شام کو دربار میں حاضر ہونے کی ہدایت کی گئی۔ رہا ہونے والوں میں لاگاس اور ہرمیز بھی شامل تھے۔ دربار بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ میں سارا دن لوگوں کی توجہ کا مرکز اور ان کی گفتگو کا موضوع بنا رہا، اور ازبیلا کے زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ مجھے لائشہ کا وزیر اعظم یا سپہ سالار مقرر کیا جائے گا۔ میری حیرت انگیز قوتوں کی کرشمے دور دور تک پھیل گئی تھی، اور لوگ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں، اور واقعی میں عجوبہ تھا بھی۔ ازبیلا کی حسینائیں میری ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب تھیں۔ تم تو جانتے ہو پروفیسر، یونان کی عورت نے ہمیشہ بہادروں سے پیار کیا ہے۔ سارے افسران اور عمرہ دربار میں جمع ہوئے اور انہوں نے لائشہ سے وفاداری کا اعلان کیا۔ اس کے جواب میں لائشہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر امیر کو ایک ایک چھوٹی سی خوبصورت ڈبیا دی گئی جس میں 10 دانے سچے موتیوں کے موجود تھے۔ یہ وہی موتی تھے جو نئی جزیرے سے حاصل کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک ایک موتی بہت زیادہ بیش قیمت تھا، اور ازبیلا کے عمرہ میں سے کسی نے بھی کبھی اتنے بڑے بڑے موتی نہیں دیکھے تھے۔ لاگاس اور ہرمیز بھی دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے لائشہ سے وفاداری کا اعلان کر دیا۔ انہیں بھی انعام میں موتی دیے گئے، لیکن پروفیسر، میں صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ لاگاس کے دل میں میری طرف سے زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی ذلت کو ابھی تک بھولا نہیں تھا، اور اگرچہ اس نے لائشہ کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن اس کی نگاہوں میں میرے لیے سخت کینہ توزی پائی جاتی تھی۔ وہ کڑی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اسے بھی اس وقت تک بڑا تعجب ہوا جب مجھے لائشہ کے دربار یا اس کی فوج میں کوئی عہدہ نہیں دیا گیا اور وزارت عظمیٰ کا قلمدان بوقام کے سپرد کر دیا گیا۔ پھر دربار برخاست کر دیا گیا۔